بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا اپنے ناظرین کو، اہل فکر و نظر کو محبت بھرا سلام پہنچے۔ آج کی اس بات چیت میں ہم مختصراً اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ ہم میں سے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں 80% سے زائد لوگ اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی سے خوشگوار لمحات بہت کم ہو جاتے ہیں، یا عزیز و اقارب کی وجہ سے پریشانی، یا کسی مقدمہ کی وجہ سے پریشانی، یا جائیداد کا کوئی تنازع ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا دوستوں کی بے اعتنائی، یا کسی اور اس طرح کے اونچ نیچ کے مسائل میں اندیشہ ہائے گناہ گوں آج کل ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور ہمارے لیے درپے آزار ہوتے ہیں، جان کا روگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ناظرین گرامی قدر میں 2-3 مختصر سی باتیں آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، کیوں کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں مسائل ہوتے ہیں ان میں دنیا دار بندہ فوری طور پہ بہت زیادہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تکلیف میں ہونا اور چیز ہے، دکھ یا پریشانی ہونا اور چیز ہے۔ تو جس کا تعلق اللہ سے ہو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اسے دکھ یا پریشانی نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا ذرا فرق ہے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، ہم اسے یاد کریں گے، اس کے نام کی مالا جپتے رہیں گے، تو کوئی بھی تکلیف یا ہمیں جو مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی یا دکھ ہوگا، یا جو ہمارے اس طرح کے ناموزوں حالات ہوں گے، ان کے بارے میں لوگوں کی بجائے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، یعنی ہم دل کی بات اپنے اللہ سے کریں۔ کسی سے جا کے دل کا دکھ کہیں گے بھی تو وہ ایک تو اس میں ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا، بظاہر زبانی کلامی ہمدردی کچھ لوگ کر دیں گے، کچھ یہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ 2 باتوں کا تعلق ہماری سوچ سے ہے، اور تیسری بات کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں خود پہلے اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمارے صبر شکر میں کمی ہوئی، ہمارے نارویے کی وجہ، ہمارا رویہ ناروا تھا، اس وجہ سے ہوا، ہمیں پریشانی ملی۔ اگر دوستوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے ہمارے اوپر پریشانی لاگو کی گئی یا ہمیں اس میں ملوث کیا گیا، تو اس میں بھی اللہ جل شانہ کی مشیت عزتی ان لوگوں کے ساتھ تھی جنہوں نے ہمارے لیے پریشانی پیدا کی۔ ایک تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، آزمائش اور ابتلا اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ میری یا آپ کی تربیت کے لیے آتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ دوسری چیز جو سوچ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈپریشن میں ہوں یا انگزائٹی میں یا پریشانی میں ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس میں اگر ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ جا کے دوستوں سے، رفقائے کار سے، عزیز و اقارب سے یا رشتہ داروں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ چھوٹے آدمی سے معافی مانگنا بڑے آدمی کا کام ہے۔ دنیاوی طور پہ اگر ہمارا عہدہ زیادہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، مالی لحاظ سے ہم زیادہ ہوں پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو معاف کر دینے سے یا معافی مانگنے سے اپنا آپ کا ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہے۔
اب جو تیسری بات کرنے والی ہے اس کا بھی تعلق اسی سوچ سے ہے اور اسی کی وہ توسیع ہے کہ ایک تو دو طرح کی معافی، ایک تو ہم اپنے اللہ پاک سے رجوع کریں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگر ہمیں کوئی لوگ پریشان کرتے ہیں تو یقیناً اس میں مشیت عزدی شامل ہوگی، تو اس میں ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے جو کمی یا کوتاہی ہو گئی فرائض میں، نوافل میں، سنتوں کے اہتمام میں، یا میری زندگی میں اگر کوئی بے دینی والی ایسی چیز ہے تو میں اللہ سے معافی مانگوں اور اللہ کی طرف رجوع کروں۔ دوسری معافی یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ ہو ہم انہیں دل سے معاف کر دیں۔ اگر دل سے معاف کر دیں گے تو یہ مقدمے، یہ سمن آنے اور یہ وکلاء کی خدمات حاصل کرنی، یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ اگر اس چیز کو ہم کسی طریقے سے پھیلا سکیں تو آپ یقین جانیں کہ تھانے اور کچہریاں ویران ہو جائیں، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا وہ رویہ شروع کر دیں جو مدینہ والے معاشرے میں تھا، تو تھانے اور کچہریاں ویران ہو جائیں۔ مجھے اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ ہوا کہ میں 25 سال سینئر میڈیکل آفیسر کے طور پہ ڈاکٹری نتائج دیتا تھا اور کورٹ ایویڈنس کے لیے سیشن جج اور باقی سول جج صاحبان کے پاس مجھے جانا ہوتا تھا۔ تو ہمارے علاقے کے بڑے مشہور و معروف اور بہت اچھی زیادہ ہینڈسم فیس لینے والے وکلاء بھی میرے اس طرح سے پھر دوست بن گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نہ کسی وکیل نے مجھ پہ جریا کرنی ہوتی تھی اور میں نے پھر ایک سرکاری بے شک شہادت کے طور پہ، گواہ کے طور پہ پیش ہونا ہوتا تھا۔ تو میرے اکثر معروف دوست جو وکیل ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسانوں کو عقل آ جائے اور ذمہ داروں کو اللہ پاک دل کے اندر یہ معاف کرنے والی صلاحیت دے دے تو ہم جو بڑے لاکھوں اور کروڑوں روپے اینٹھنے والے وکیل ہیں ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ تو دوستو بات یہی ہے کہ ایک تو اللہ سے مانگنا ہوگا، ہم آسانی میں آ جائیں گے، کوئی بھی پریشان نہیں ہو، روپے پیسے کی ہو، کاروبار کی ہو، مقدمہ بازی اللہ نہ کرے ہو، یا کوئی بھی اور رشتہ داری کے مسائل ہیں یا گھر میں مسائل ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں اللہ سے مانگیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بہت خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ میرا وکیل تو ہی ہے، میں نے اور کوئی ڈسٹرکٹ بار سے یا میں نے گجرانوالہ سے یا لاہور سے یا میں نے کسی اور شہر کے کسی مشہور و معروف وکیل کو کھڑا نہیں کرنا، نہ میں اس کا موکل ہوں، میرا وکیل تو ہی ہے یا اللہ، میں نے تجھے وکیل کھڑا کیا ہے، میں نے تجھے وکیل کیا ہے، اور اس کی فیس کیا ہے کہ میں دل میں تیرے لیے محبت رکھوں، میں تجھے یاد کروں۔ جس کو اتنا خوبصورت وکیل مل جائے اس کے وارے نیارے ہیں وہ مقدمہ ہار ہی نہیں سکتا، کیوں کہ جج بھی اس کا، کچہری بھی اس کی، گواہ بھی اس کے۔ تو جب جج ہی اپنا ہو گیا تو پھر تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کا وکیل کرنے کی توفیق دے دے اور اس طرح کا جج کرنے کی توفیق دے دے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور میرے دل میں یہ خواہش کہ اللہ آپ سے اور ہم سے یعنی مجھ سے اس طرح سے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ آپ سب عافیت میں رہیں۔ والسلام۔